السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور پھر ہم رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر ہے، اور ان قریب ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے آخر عشرے کی فضیلت اگر آپ سمجھیں تو 3 وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے آخر عشرے کی فضیلت ہے۔ نمبر 1 کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ یہ تو ایک یہ فضیلت ہے کہ آپ پہلے عشرے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف نہیں کر سکتے، تیسرے عشرے کے آخر عشرے میں ہی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا ہے، وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ وہ لیلۃ القدر کہ جس کے اندر انسان اگر عبادت میں مشغول ہو اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس رات کے اندر اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے تو تقریباً 83 سال تک عبادت کرنے کا ثواب وہ بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس آخر عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے اندر ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے 25 پارے کے اندر فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات کے اندر نازل فرمایا ہے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر نہیں کیا کہ ہم نے کس رات میں نازل فرمایا ہے۔ 30 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اب قرآن کو ایک ہی مرتبہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہاں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
القدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے، گویا کہ آپ یہ سمجھیے کہ دو سسٹم ہیں، ایک سسٹم سے کوئی انسان پین ڈرائیو کے ذریعے سے ڈاٹا لیتا ہے اور پھر اس ڈاٹا کو دوسرے سسٹم میں ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا اور پھر وہاں سے جبرائیل امین ضرورت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت لے کر کے آتے ہیں، اور وہاں سے آسمانی دنیا سے حضور پر لانے میں 23 سال لگ گئے قرآن کے نازل ہونے، اور اس قرآن کو پہنچانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ وہ لوگوں تک قرآن کو پہنچائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو صحابہ کے حوالے کر دیا کہ اب آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس قرآن کو مکہ کے گلیوں کے اندر اور مکہ کے کفار، مشرکین، ملحدین تمام لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا ہے، تمام لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے اور کفار کے سامنے بھی قرآن پڑھ کر کے دلیل دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے اور یہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، وہ کوئی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کفار کے درمیان میں پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن جا کر کے جگہ بنا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے، قرآن کی تلاوت کو سن کر کے جو مشرکین تھے وہ مسلمان بن رہے تھے، جو کفار تھے وہ مسلمان بن رہے تھے، جو ملحدین تھے وہ توحید پرست بن رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، کوئی بھی اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کے قرآن کو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہی بن کر کے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے۔ قرآن میں کئی جگہ آپ جا کر کے دیکھیں، اللہ نے خود فرمایا کہ محمد رسول اللہ جادوگر نہیں ہے۔ مشرکین جگہ جگہ یہ اعتراض کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود گڑھ کر کے لایا۔ چیلنج بھی کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر محمد رسول اللہ نے قرآن کو بنا کر کے لایا تو تم بھی ایسے بنا کر کے دکھا دو، پورے قرآن کی طرح تم بھی ایک کتاب لے کر کے آؤ۔ اگر تمہارے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم 10 سورت لاؤ، اگر تمہارے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم ایک سورت کو دکھا دو۔ لیکن وہ لاجواب ہوتا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ خدا کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام۔ ہم اور آپ بار بار یہ واقعہ سنتے رہتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 نبوی تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ نبوت کے 5 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ ارادہ بھی کیا، تلوار اٹھایا اور کہا کہ نعوذ باللہ آج جا کر کے محمد رسول اللہ کو شہید کر دوں گا۔ ان کی زبان میں آپ کہیے تو قتل کر دوں گا۔ اس ارادے سے حضرت عمر نے تلوار اٹھایا۔ کیوں؟ اسلام سے دشمنی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، غصے میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آ کر کے تلوار اٹھایا، اور تلوار اٹھانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک صحابی، بہت مشہور صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے دیکھتے ہیں کہ عمر بہت غصے میں۔ کہاں جا رہے عمر؟ کہا کہ آج میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ایک باپ کو بیٹے سے جدا کر رکھا ہے، جنہوں نے ایک ماں کو بیٹی سے جدا کر رکھا ہے، ایک بیٹی کو ماں سے جدا کر رکھا ہے، جنہوں نے ایک بیٹی کو باپ سے جدا کر رکھا ہے، اور جو ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے جس بتوں کی عبادت کر کے آ رہا ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو یہ پیسہ گھر کے رکھا ہے آج اس کے معاملہ کو ہی ختم کر دیا، تاکہ نہ یہ رہے گا اور نہ یہ بات آگے بڑھے گی، اور نہ اس طریقے سے آج کے بعد کوئی بیٹے سے باپ کو جدا کرے گا، نہ کوئی باپ سے بیٹے کو جدا کرے گا، نہ کوئی ماں سے بیٹی کو جدا کرے گا، نہ کسی ماں بیٹی کو ماں سے جدا کرے گا، جھگڑے کو ختم کر دیتے۔ حضرت نعیم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ختم کرو، اس سے پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اور زیادہ
تمہارے گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے؟ حضرت عمر جب اپنے گھر کی طرف آئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ اب حضرت عمر اور غصہ ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی، ان کے بہنوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئے، دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر مارنا شروع کر دیا، اور ان کی بہن بھی وہ بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی، اس کو بھی وہ تھپڑ مار دیا چہرے پر، اور اس کے چہرے سے خون گرنے لگا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو انسان پاگل ہوتا ہے، بولا ہوتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت عمر ابھی حضرت عمر نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ وہ کفر کے اندر مبتلا تھے۔ اور جو یہ دیومالائی سسٹم ہے نا، یہ انسان کو توحید سے روکتا ہے۔ مشرکین اس کے ذریعے سے کبھی جب مشرک ہوتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں کہ وہ بہت دماغ والا ہے، لیکن دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ وہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مارنے کو تو مار دیا اپنی بہن کو، لیکن عمر کے اندر اب انسانیت جاگ گئی۔ اب کہتا ہے کہ عمر، تمہیں اپنی بہن کو مار کر کے بہت بڑا ظلم کیا تمہیں، کیا تمہاری انسانیت مر گئی؟ کیا تمہاری شرافت مر گئی کہ تم اپنی بہن کو مار رہے؟ اب یہاں پر حضرت عمر کچھ نارمل ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت اس کی بہن نے کہا کہ میں نہیں دکھا سکتی، میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو اس کے بعد تمہیں دکھاؤں گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کو مان لی ہے، یہ اسلام قبول کر لی ہے، یہ تو مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ ماننے کے باوجود بھی اس کا ایمان اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ مجھے چیلنج کر رہی کہ نہیں، میں تمہیں نہیں دکھا سکتی، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو اس کے بعد میں تمہیں دکھاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اچھا دیکھتا ہوں یہ ہے کیا چیز۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیت اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو حضرت عمر پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ طٰہٰ یہ قرآن تمہیں مصیبتوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ قرآن تو نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب کیا جسے کہتا تھا پورے کفار مکہ یہ کہتا تھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اور اس کے ساتھ میں جو کتاب ہے جو سن لیتا ہے اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، یہاں پر حضرت عمر پر بھی جادو ہو گیا قرآن کا، اور حضرت عمر بدل گیا۔ اب عمر سے حضرت عمر ہو گئے، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا، میں نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ آخری نبی۔ وہ عمر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اب وہ حضرت عمر بن گئے۔ اب وہ عمر، اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپ کر کے قرآن پڑھایا کرتے تھے، جب حضرت عمر گھر میں نہیں ہوتے تو یہ آ کر کے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جیسے روس کے علاقے میں ایک وقت تھا کہ وہاں پر قرآن پڑھنا حرام تھا، کہ اگر کسی کے پاس قرآن پایا جاتا تو اس کو سولی دے دی جاتی تھی، کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی مسلمان چھپ کر کے 12 بجے 1 بجے رات کو قرآن پڑھتے تھے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، چپکے چپکے سے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ جیسے مکہ کے کفار نے یہ معاملہ کر دیا تھا کہ جب مسلمان نئے نئے اسلام قبول کر رہے تھے، چھپ چھپ کر کے عبادت کر رہے تھے۔ اگر کسی کو معلوم چل جائے کہ ایمان قبول کر لیا تو ان کو ستایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، آگ پر لٹایا کرتے تھے۔ لیکن یہ چھپ چھپ کر کے کیا کرتے؟ حضرت خباب چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ آج تو معاملہ گڑبڑ ہے، عمر جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے آج یہاں پر آ گیا، اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت خباب نے جب اس معاملہ کو دیکھا، اس کے بعد حضرت خباب نے باہر نکل کر کے حضرت عمر سے کہا کہ عمر مبارک ہو، عمر مبارک ہو، کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل کو یا حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ نے تمہارے حق میں اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ اب حضرت عمر کی خوشی کی کیا انتہا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے پاس لے کر کے چلو۔ اب حضرت خباب بھی خوش ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا دبدبا تھا حضرت عمر کا کہ کوئی عمر کے خلاف جا نہیں سکتا تھا۔ اب حضرت
خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بھی موجود تھے۔ وہاں پر جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو سمجھ گیا کہ یہ عمر ہی ہے، عمر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں دروازہ کھولنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں جا رہا ہوں دروازہ کھولنے، اور حضور خود جا کر کے دروازہ کھولتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پٹکے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں عمر بتا کس لیے تو آیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں غلامی کے لیے آیا ہوں، میں غلامی کے لیے آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو مان لیا ہوں۔ اب یہ کہنا تھا، جو صحابی اس میں موجود تھے گھر کے اندر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ تلوار اس لیے اٹھایا تھا تاکہ محمد رسول اللہ کو ختم کر دوں، لیکن یہ تلوار ہوگی اب ظالموں کے لیے، یہ تلوار ہوگی مجرموں کے لیے، اور یہ تلوار ہوگی محمد رسول اللہ کی نصرت کے لیے، محمد رسول اللہ کی مدد کے لیے۔ یہ کہنا تھا کہ جتنے صحابی وہاں پر موجود تھے بیعت کو تمام نے یہ نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا اس طریقے سے نعرہ لگایا کہ اس کے ارد گرد میں جو علاقے تھے سارے علاقے گونج گئے۔ اب جب کفار کو معلوم چلا کہ حضرت عمر تو ایمان قبول کر لیا ہے، اب اسے ایسا لگا کہ اس کی کمر توڑ دی گئی ہے، اب کوئی اسلام کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اور عمر نے اعلان کیا کہ ہے کوئی مائی کلال جو آ کر کے چیلنج کرے اب اسلام کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف بول نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اب مسلمان جو ہے کھل کر کے عبادت کرنے لگا، اور عمر اعلان کرتا تھا کہ اگر کسی کو ٹکرانا ہے تو عمر سے آ کر کے ٹکرانا۔ یہ دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ نے حضرت عمر کو قبول کر لیا۔ یہ میں واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں، میں بار بار اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اس واقعے کو آپ کو سنتے رہتے، اس واقعے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمر جو کفر کے اندر مبتلا تھا، وہ عمر جو شرک کے اندر مبتلا تھا، جب عمر کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کی زندگی تبدیل کیسے نہیں ہو سکتی؟ عمر ایک آیت دو آیت کو پڑھ کر کے اسلام قبول کر سکتا ہے، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، نماز کے اندر، تراویح کے اندر، اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ ایک کفر کے اندر مبتلا ہے، قرآن کو سننے کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو جا رہی ہے۔ ایک ایمان کے اندر ہے، ایمان میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن قرآن کو سننے کے بعد بھی اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کس کیٹیگری کا مسلمان ہے؟ یہ واقعہ کو بیان کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آخر مسلمان کو ہو کیا گیا۔ جیسے ایک ایئر کنڈیشن گھر میں بیٹھتا ہے انسان، آپ ان کو کہیے جوتا کھول کر کے روڈ پر چلنے کے لیے، وہ چل نہیں پائے گا، کہ اس کے پیر کی جو چمڑی ہوتی ہے نا بہت باریک ہوتی ہے، وہ انسان زخمی ہو جائے گا جب روڈ پر چلے گا تو۔ لیکن آپ ایک مجبور کو دیکھیں کہ مجبور بغیر چپل کے، بغیر جوتا کے روڈ پر چلتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اس کی چمڑی موٹی ہو گئی ہوتی ہے، پھر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ایسے ہی مسلمان ہیں کہ آج مسلمانوں کے دلوں پر اس طریقے سے جنگ لگ گیا ہے کہ قرآن بار بار قرآن کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں، بار بار قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر چینجنگ نہیں ہے، مسلمان تبدیلی چاہتا ہی نہیں ہے، مسلمان قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا۔ افسوس ہے مسلمانوں سے، آخر مسلمان چاہتا کیا ہے؟ جس قرآن کو دیا تھا، قرآن کو تو اس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قانون کی کتاب ہے کہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو، اگر تم مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہو نا۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرنڈر کرتے ہو کہ نہیں میں اس کو مانوں گا، اس کو مان کر کے رہوں گا، لیکن مسلمان ماننے کو تیار ہے۔ قرآن کو اٹھائیے نا، آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے، فضائل تو بہت بیان ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی فضیلت یہ ہے، قرآن کی فضیلت یہ ہے۔ احکام کو بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، جس میں قرض لینے اور دینے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کبھی مسلمانوں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی مسلمانوں نے اس آیت کو دیکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے قرض لو، کس طریقے سے قرض دو؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی سود کھانے والے مسلمان سورۃ آل عمران کی آیت کو اٹھا کر کے دیکھا ہے کہ جس میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ
سود حرام ہے، سود کھا نہیں سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے تو ہم تو یہ جانیں گے اس کے بارے میں، ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا تو پھر ہم سود نہیں کھا سکتے ہیں. اس لیے مسلمان کیا کرتا ہے، چھوڑو اس کو، ہٹاؤ اس کو، ہم نہیں پڑھیں گے، ہے نا. آج یہی مسلمانوں کی عادت ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھیں جو حرام کے اندر مبتلا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے. اگر قرآن کو پڑھے گا واللہ، اگر آپ انصاف کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا وہ حرام کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. صرف رسمی طور پر قرآن کو پڑھے گا تو حرام کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن عمل کی غرض سے قرآن کو پڑھے گا تو حرام کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. قرآن کو آپ معمولی کتاب سمجھتے ہیں، قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر اس کو سنوارا نہ جاتا تو قرآن ایسی کتاب ہے جس کو کوئی برداشت ہی نہیں کر پاتا. اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ دھن دھن دیے جاتے، اگر انسان پر نازل کرتے تو انسان کے چیخڑے اڑ جاتے، زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، زمین ہچکولے میں لے رکھتے تو قرآن کو نازل کرتا. یہ تو محمد رسول اللہ کی برکت ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں، آج مسلمان میں چھوٹے بچے 8 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے. ورنہ قرآن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی حافظ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو یاد کر سکے اور قرآن کو پڑھ سکے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ سورہ رحمان کے اندر فرمایا ہے، اور جسے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، الرحمن علم القرآن، کہ جس نے قرآن کو سکھایا وہ رحمان جس نے قرآن کو سکھایا ہے. ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ قرآن کو سکھا سکتا، قرآن کو پڑھا سکتا، قرآن کو پڑھ سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. لیکن رحمان نے قرآن کو سکھایا ہے، اس لیے آسانی کے ساتھ ہمارے معاشرے اور سماج کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کرتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن کو تراویح میں بھی سناتے ہیں. یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، وہ معجزہ والی کتاب ہے کہ اگر اس کو اسی کے اعتبار سے استعمال کیا جائے تو آج بھی اس دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ید بیضا دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے دیکھیں کہ ان کے جو معجزات ملے تھے ان کے ساتھ چلے گئے. حضرت عیسیٰ کے جو معجزات ملے تھے ان کے ساتھ چلے گئے. حضرت صالح کے جو معجزات ملے تھے وہ ان کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی اور قرآن کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا ہے. قرآن کے ایک زبر زیر کو بھی کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی. اور ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود اٹھا لی ہے. اور کیسی حفاظت کرتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتے ہیں قرآن کی؟ آپ غور کیجئے کہ ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک بچہ جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ کے دیکھیے، کہیں بھی آپ غلطی کریں گے فوراً پیچھے سے وہ کہے گا نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کو کیسے چینج کر سکتا ہے؟ قرآن کی تجوید کے معاملہ میں اگر آپ غلطی پڑھتے ہو، کہیں پر تجویدی معاملہ میں غلطی کرتے ہو تو اللہ نے قاری کو تیار کیا ہے، وہ قاری فوراً آپ کو کہے گا کہ یہاں پر تم تجویدی مسٹیک کر رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، کیسے چینج کر سکتے ہو؟ اور اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے مفتیان کرام کو، علماء کرام کو تیار کیا کہ معنی اور مطلب کے اعتبار سے اگر تم اس کے سامنے قرآن پڑھو گے اور غلطی کرو گے تو معنی مطلب کے اعتبار سے فوراً وہاں پکڑے گا کہ تم غلط کرو گے. یہ ہے اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری. اس طریقے سے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی. تو میرے بھائیوں، ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی کوشش کریں گے. اور یہ ارادہ کیجیے کہ ہمارے بچے صبح میں جب تک کہ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اس سے پہلے ہم اسکول جانے نہیں دیں گے، اس کو ہم ناشتہ کھانے کے لیے نہیں دیں گے جب تک کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا. یہ ارادہ کیجیے کہ ہمارے بچے صبح میں سب سے پہلے اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد اسکول اور کالج کے اندر جائیں. گھر میں ایک ماحول بنایا قرآن کی تلاوت کے. آخر میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس. صحابہ نے کہا قال یا رسول اللہ من ہم، آخر وہ ہے کون لوگ؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. کہا کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اہل قرآن ہیں. اب اہل اللہ و خاصتہ میں کون شامل ہے؟ 5 شخص شامل ہیں کہ اگر جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں وہ انسان اللہ کے خاص بندے ہیں.
پہلا وصف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت شوق کے ساتھ کرتا ہے یا نہیں، پابندی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ پہلا وصف پایا گیا، آپ اہل اللہ و خاصتہ میں سے ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہے۔ اور تیسرا وصف یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا۔ ایک تو حافظ قرآن ہوتا ہے اور تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اتنی صورت یاد کر لے جس سے نماز درست ہو۔ اگر کسی کو اتنی صورت بھی یاد نہیں ہے تو وہ کس نام کا مسلمان ہے جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو اگر آپ کے پاس اتنی صورت ہے تو آپ اہل اللہ و خاصتہ میں سے ہیں۔ اور چوتھا وصف یہ ہے کہ آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ آپ اہل اللہ و خاصتہ میں سے ہے یا نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے یا نہیں۔ 70 سال 80 سال ہو جاتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو یا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اہل اللہ میں سے ہے، اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہیں۔ اور پانچواں یہ وصف یہ ہے کہ اگر آپ یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اہل اللہ و خاصتہ میں ہے یا نہیں تو آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں تو آپ اہل اللہ و خاصتہ میں سے ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اہل اللہ و خاصتہ میں سے نہیں ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔